بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے حقوق کے متعلق حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑوسی کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ تم سے کچھ مانگے تو اسے دو، اگر وہ تم سے مدد چاہے تو تم اس کی مدد کرو، اگر وہ اپنی ضروریات کے لیے قرض مانگے تو اسے قرض دو، اگر وہ تمہاری دعوت کرے تو اسے قبول کرو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرو، اگر انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے تسلی دو، اپنی ہانڈی میں گوشت پکنے کی مہک سے اسے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ مسلمانوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تنگ دستی کی وجہ سے وہ گوشت نہ پکا سکتا ہو، مگر یہ کہ اس میں سے کچھ اس کے گھر بھی بھیج دو، اور اپنی عمارت اس کی عمارت سے اس طرح بلند نہ کرو کہ اس کے گھر کی ہوا رک جائے، مگر یہ کہ اس کی اجازت سے۔ تو دوستو، یہی تو کلمے کے بعد احکامات آتے ہیں پڑوسی کے بارے میں۔ اگر گھر کی عمارت بلند کرتے ہو، اجازت طلب کرو، بغیر اجازت کے اپنی گھر کی عمارت اس کی گھر کی عمارت سے بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہوا رک جائے، اس کے گھر میں نہ جا سکے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، کسی کی زندگی میں ایک عمل آ جائے پہلے، کیونکہ جب بندہ عمل کرنے لگتا ہے تو شیطان اس کے اوپر حاوی ہونے لگتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ پہلے عمل پر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ عمل کی پہلی سیڑھی پہ اس نے قدم رکھا تو کوشش یہ ہوتی ہے عمل کی پہلی سیڑھی سے اس کو نیچے گرا دیا جائے، تاکہ عمل کی سیڑھی سے نیچے گر گیا پھر ویسا کا ویسا ہی۔ لیکن استقامت شرط ہے اللہ کے ہاں۔ قبولیت تو تب ہوگی جب استقامت مل جائے۔ استقامت قبولیت اس وقت ہی ہوگی، استقامت مل جائے، جم میں رہنا۔ ایک عمل کی سیڑھی پہ چڑھ گئے، پھر اللہ سے استقامت طلب کرے، یا اللہ استقامت دے، میں عاجز، میں بیکار، بندہ گناہ گار، میری مدد فرما۔ پھر عمل کی دوسری سیڑھی پہ قدم رکھنا شروع کرو۔ اس طرح چڑھتے 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 انشاءاللہ سچے اور پکے مسلمان بھی بن جائیں گے اور سچے اور پکے انسان بھی بن جائیں گے، کیونکہ انسان بننا بڑا کمال ہے، اور انسانیت اسلام ہی سکھاتا ہے۔ بغیر اسلام کی انسانیت کہیں نہیں پائی جاتی۔ تو آج اسی اسلام کے بدولت جس کی وجہ سے ہم مسلمان بنے ہیں، بس اس کی وجہ سے سچے انسان بھی بن جائیں کہ مسلمانوں نے جب اسلام پہ عمل چھوڑا تو اسلام کا نام بدنام ہونے لگا۔ یہ مسلمان ان کا ایسا لوگ تو کہنے لگے اسلام تو سچا ہے، لیکن مسلمانوں نے اسلام کو دکھایا ہی نہیں۔ مسلمان اسلام کو کچھ اور پیش کر رہے ہیں، اسلام تو کچھ اور ہی بتا رہا ہے۔ تو کوشش کریں احادیث پہ عمل ہو جائے، احادیث پہ عمل پیرا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں احادیث نبویہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔